الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون کیڑی گل دا بندیاں تو مان کرنا کیڑی گل دا بندیاں تو مان کرنا تیرے نال دے تھے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے زندگی نہیں ہاتھ پیر مارے گیا زندگی نہیں اے تو بڑے بڑے زوردار ٹر گئے فرعون حامان شداد مانگو اپنے آپ رب صدا ٹر گئے لوگوں قرآن دستا ہے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے محترم حضرات اللہ کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے اپنے گھر مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جتنے مرد خواتین مسجد اندر تشریف فرما ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سب کا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا ہے کہ جڑا دنیا کے اندر ایک دفعہ آیا ہے اس نے واپس جانا ہی جانا ہے دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ میرے جو تھوڑے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اجے ماں دے پیٹ کے اندر ہوتا ہے 4 ماہ کا جس وقت بچہ ہوتا ہے نا تو اللہ والا فرشتہ آتا ہے اور یہ 4 چیزاں لکھ کے جاتا ہے کہ اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے یہ بچہ اچھا ہوئے گا یا یہ برا ہوئے گا اور اس کو اجر مسمى موت کا وقت جڑا وہ بھی ہوتا مقرر کر دیتا جاتا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جس تو کسی کا انکار نہیں چاہے کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم کسی مذہب نال کسی فرقے نال کسی دنیا کے کونے نال تعلق رکھن والا ہوئے ہر انسان کا عقیدہ یقین اعتماد اس بات پہ ہے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے مکے دے کافر جڑے سن اے یقین تے عقیدہ انہاں دا بھی سی
موت آنی اس دنیا کو چھڑ کر کے جانا ہی جانا ہے۔ اختلاف اس بات کا سی کہ مرن تو بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ مکے کے کافروں کا اور آس پاس کے لوگوں کا بھی یقین ہو سکتا ہے، لیکن مرن کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس سے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ یاسین کے اندر موجود ہے۔ مکے کا ایک کافر قبرستان کے اندر گزر رہا، راستے کے اندر ایک انسانی ہڈی ہوتے ہاتھ کے اندر آئی، اس ہڈی کو ہاتھ کے اندر اٹھاتے، ہڈی بڑی پرانی کھرکھری ہوئی، انہوں ہاتھ کے نال توڑی جا رہے ہیں، توڑی جا رہے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، اور اس کو توڑ دیا نا، نبی پاک علیہ السلام والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہویا، تو کہنے لگا کہ تسی یہ بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ جن نے مر جانا ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی مرن تو بعد دوبارہ کی زندگی شروع ہوئے گی۔ ان نے کہا بات کس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور ذرہ ذرہ میں وہ کر رہے ہیں، دیکھو نا ریزہ ہڈی میں بولی جا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو اسی کے اندر کہ ایک وقت تو بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، ایک کافر آ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، اے ہڈی جڑی ختم ہو چکی ہے، جڑی بالکل ختم ہو چکی، طاقتیں ہیں کوئی نہیں، انہوں کیڑی ذات ہے جن نے انہوں زندہ کرنا ہے، دوبارہ کھڑا کر لینا ہے۔ فرمایا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے محبوب پیغمبر سونیا انہاں نوں اے بات اعلان کرتے ہونا اسی تے او ذات جس وقت ایدا کوئی نام و نشان کوئی نہیں سی، اسی تے او پیدا کر لیا، ہن تے تو اودی ہڈی چاہے کٹی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، بربری ہو گئی، ایدی میاد تو کہنے ختم ہو گئی، طاقت کوئی نہیں رہ گئی، ایدا تے نام و نشان ختم ہو گیا، ایدے تک اسی کہہ رہی ہے اے ہڈی مرد بھی ہے یا عورت بھی ہے، اے بھی پتہ ہی نہیں چلتا اے ہڈی کی دی ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر سونے اعلان کر دیو، انہاں نوں دس دیو اسی تے انسان نوں اس وقت بھی بنا لیا جس وقت ایدا کوئی ڈھانچہ کوئی نہیں سی، کوئی ہڈیاں کوئی نہیں سی، بلکہ ایدا تک کہ دنیا کے اندر کوئی نام ہی کوئی نہیں سی، اسی اس وقت ایدو پیدا کر سک رہے ہیں تے ایک نام ہوتا دنیا تے چل رہے ہیں، ہوتا جناب کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، اسی انہوں دوبارہ زندہ کرن طریقہ دینا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اے دنیا تے بھول سکتی ہے مگر اللہ نہیں بھول سکتا، اسی انسان کو دوبارہ پیدا کر لواں گے۔ قُلْ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، اے تواڈے نزدیک تے ختم ہو چکا ہے لیکن ساڈے نزدیک ایدی میعاد باقی ہے، اسی اسے ہڈی کو دوبارہ کو کھڑا کر لینا ہے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید کا اگلا مقام فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان موت نے آنے کوئی شان والا ہوئے، کوئی مقام والا ہوئے، کوئی سونا ہوئے، لیکن اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اس کائنات کے اندر
بڑے بڑے شانہ والے آئے، بڑے بڑے مقامہ والے آئے، لیکن تیرے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو بڑھ کے اس کائنات کے اندر کوئی مقام والا نہیں آیا، کوئی شان والا نہیں آیا، کوئی عزت والا نہیں آیا، اتنا بلندیاں والا کسی کو شان نہیں ملا۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام یا صحبہ بھی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آیا۔ اے دنیا کائنات کے اندر طاقتور بھی بڑے آئے، دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے مالدار آئے، دنیا چھڑ کے چلے گئے، اپنے آپ کو رب کہلان والے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب، دنیا چھڑ کر کے چلے گئے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے لیکن دنیا چھڑ کر کے چلے گئے۔ آنا میں ایک جڑا واقعہ بیان کرنا چاہنا ہے، اے 12 ربیع الاول دے ہمارے دنال، کل 12 ربیع الاول تیرے میرے تے ملک دے اندر بڑیاں بڑیاں رسومات اجاگر کیتیاں جاندیاں نے، بڑے بڑے جناب کام کیتے جاندے نے۔ اے دیکھ رہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام 29 سفر دا دن دے نال آقا علیہ السلام چلدیاں چلاندیاں زندگی گزار رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع دا موقع آیا، آخری حج نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا، اس موقع تے صحابہ بھی خوش نے، نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت مکمل کی ہے، ایک قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی ہے، تے قرآن مکمل کر دیتا، دین مکمل کر دیتا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا، واتممت علیکم نعمتی، اے تواڈے تے اسلام والی نعمت جڑی اسی پوری کر دیتی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام جو میں تواڈے واسطے پسند کر لیا، یہودی نے جس وقت اس بات کا پتہ چل گیا نا کہ انہیں دین مکمل ہو گیا، قرآن کی آخری آیت آ گئی ہے، یہودی کہنے لگے اور مسلمانوں اگر یہ آیت ساڈے تے نازل ہو جاتی اسی اس دن نو خوشی دا دن، عید دا دن منا لیندے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واپس آئے، جب واپس آ کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تیار کیتا ہے، معاذ تیاریاں کر لے، یمن والے تینوں مبلغ بنا کر کے بھیجنا ہے، دین کی تبلیغ واسطے مبلغ بنا کے تینوں میں یمن وال بھیجنا چاہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے اپنی سواری لے کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نال جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں معاذ سواری پہ چڑھ کے بیٹھ جا، سواری تے چڑھ گئے، آقا کہنے نے سواری توڑا کا نال چل رہے ہیں، نصیحتاں کر رہے ہیں، وصیتاں کر رہے ہیں، باتاں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آقا جی تسی پیدل چلو، میں سواری تے چلنا مینوں اچھا نہیں لگ رہا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی گل نہیں معاذ، اے دنیا چھڑ کر کے انسان نے جانا ہے، معاذ بڑے لمبے سفر تے جا رہے ہیں، میں تیرے دین دا مبلغ بنا کر کے بھیج رہا، ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے میری تیریاں ملاقاتاں نہ ہوں، دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آقا علیہ السلام تیرا محبت کرنے والے، صبح دوپہر شام نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یمن والوں مدد بن کے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے مکہ مدینہ چڑھ کے جہاں کو دل پہ نہیں کرتا نا، اے جڑیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام نے دس دتیاں ہیں، مال ہو سکتا ہے تو واپس آنے تے تیری میری ملاقات نہ ہوئے، تینوں میری قبر تے آنا پہ جائے۔ معاذ دل تے پہلے ہی بڑا جناب رو رہا سی،
گلے لگ کے گری جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے الوداع کر دیتا. حضرت معاذ اگے ویکھدے نے تے یمن دیاں بڑیاں لمبیاں مسافت لمبے پہنے پیچھے ویکھدے نے تے آقا علیہ السلام دیاں محبتاں آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک بار بار دیکھی جا رہے ہیں, بار بار دیکھی جا رہے ہیں. اور بار بار پیچھے کیوں ویکھنے آقا دی جڑی تسی گل کیتی ہے تیرا دل کھوڑیاں سکیا روندا ہے. اے نہ ہوئے میں واپس آواں تے باقی میں تہاڈی ملاقات نہ کر سکاں. معاذ رضی اللہ عنہ چلے گئے. اے جس وقت قرآن کا ایک آیت حصہ نازل ہوا نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک کونے کے اندر مسجد نبی کے اندر بیٹھے روئی جا رہے ہیں. اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس مقام تک بڑھ کے روئی جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام دے اس فرمان تو صحابہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر کی گل ہے کیوں روئی جا رہے ہیں؟ آج تے بڑا خوشی دا دن ہے, اللہ تعالی نے سارے دین کو مکمل کر دیتا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں تیری بات میرے سمجھ چاہیے شاید تسی نہیں سمجھ سکے کیونکہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبتاں بڑیاں کیتیاں نے. آقا علیہ السلام دے نال سفر بھی کیتے, نبوت دے بعد بھی چکے جناب, راتاں بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال کٹیاں. راز نبوت دے طریقہ جاندا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لگدا ہے جویں نبی پاک علیہ السلام ساڈے اندر اس دنیا کے اندر تھوڑی دیر ہی رہن گے, دنیا چھڑ کے چلے جان گے. ابو بکر یار تو دے ہے روئی جانے. نبی پاک علیہ السلام نے تے بڑی خوشخبری سنائی ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام تے اس تو پہلے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اے نازل ہوئی. اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روئے اور کہنے لگے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا دنیا کے اندر آن کا ایک مقصد ہے اور مقصد دین اسلام کو پھیلانا, لیکن ہم قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو محنت کرتی ہم لوگ نہیں. لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ لشکر تے لشکر جھنڈا تے جھنڈا کے اسلام قبول کریں گے. تو کام میں تسی اللہ کی قریب کرو, تسی گناہوں کو استغفار کرو, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا آن کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام سارے اندر تھوڑی دیر رہ گئے. نبی پاک علیہ السلام گھر کے اندر آئے تے جناب دروازے تے دستک ہوئی. منتق الباب دروازہ کھٹکھٹان والے کون ہے؟ آقا جی فلان ساری صاحب بہت ہو گئے اور نماز جنازہ پڑھانا ہے. آقا علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کر کے واپس آئے. آقا واپس آئے گھر کے اندر تے سال کے اندر بڑی شدید درد شروع ہو گئی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے سر کے اندر بڑی تکلیف ہے, میرے سر کے اندر درد بڑا ہے. آقا علیہ السلام کو اما عائشہ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج, میرے سر کے اندر بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میرے سر کے اندر بھی بڑی تکلیف ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کتنا اچھا, کتنی اچھی بات ہے تم میری موجودگی کے اندر فوت ہو گئے. میں خود تینوں غسل دینا, خود میں تینوں قبر کے اندر میں تینوں اتارا تے میں خود ہی تیرا جنازہ پڑھانا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں آقا اے پیار محبت کی بیوی آپس میں گلا کر رہے ہیں. آقا تو دل کرتا ہے عائشہ کو میں دفنا دینا تے نبی جگہ تے نبی بیوی رہے آواز. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کوئی کپڑا لیا کر کے دینا, کوئی پٹھا لیا, میں اپنا سر جڑا دے پڑھنا چاہتا, درد بڑی شدید ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو کپڑا لیا کر کے دیتا گیا. آقا علیہ السلام کو رات میں بخار بھی شدید شروع ہو گیا. آقا علیہ السلام 8 دن کوئی بخار کی شدت کے اندر ہے. آقا علیہ السلام تے اتنا بخار شدید ہے آقا علیہ السلام مسجد نبی کے اندر بھی نہ جا سکے, اتنا شدید بخار ہے.
ایک دن نبی پاک علیہ السلام تے 8 مشکاں دا پانی ڈالا گیا ہے. 8 کوئیاں دا بھی دسا جاتا ہے کہ مختلف جگہ دا پانی لیا کر کے نبی پاک علیہ السلام تے بہایا گیا ہے. آقا علیہ السلام وضو کرتے بے ہوش ہو جاتے, وضو کرتے خشی تاری ہو جاتی, اتنا پانی بہایا گیا تے کچھ بخار نے طرف آتا گویا. تو صحابہ نے بلایا گیا, نبی پاک علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے انہاں دے کندھیاں تے اپنے ہاتھ مبارک رکھے تے یعنی انہاں دے سہارے دے نال آقا مسجد کو جا رہے نے. تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں دیکھ رہی ہوں نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں مبارک اس زمین تے گھسیٹتے ہوئے جا رہے نے, یعنی زمین تے نشان بناتے ہوئے جا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر گئے, نبی دے اندر منبر تے بیٹھ کے آقا صحابہ نو وعظ نصیحت کر رہے نے, خطبہ ارشاد فرما رہے نے. آقا علیہ السلام گنا صحابہ نال کر رہے نے. آقا نو کتنی فکر ہے کہ میں دنیا چھڑ کر کے جانا ہے, میں تربیتاں کر کے جاواں, میں دنیا چھڑ کر کے جانا ہے, میں اپنا حساب برابر کر کے جاواں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تے او نبی نے جنہ کی کوئی غلطی کوئی نہیں, جنہ نے کوئی کسی کو کسی قسم کی زیادتی بھی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے صحابہ کسی نے میرے کو کوئی حساب لینا تے لے سکتا ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہے تے میرے کو لے سکتا ہے. آج تو تے میں بھی اپنے گربان تے کر جان کے لے کیے اسی نے اپنا حساب اے برابر کیتا کہ نہیں کیتا, سانو فکر ہے کہ کوئی نہیں, اسی دنیا چھڑ کر کے جانا ہے. اگر کوئی چوری کرنے والا ہے فکر کرنی چاہیے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے فکر کرنی چاہیے, کوئی لین دین کے معاملات اونچ نیچ ہو گئی ہے, اللہ نے بندیا اے دنیا چھڑ کر کے جانا ہے. میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کوئی لین دین کا معاملہ کر لو, اے کوئی اگر کسی نے کوئی بدلہ میرے کو لینا تے او بھی لے سکتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گیا بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ, آقا جی میرے جسم تے چھری ماری سی تے میرا جسم ننگا سی. آقا فرماتے ہیں بادشاہ آجا آج ہی بدلہ لے, کل قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکا گا, آج دنیا کے اندر میرے کو حساب برابر کر لے. تو بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہو گئے. آقا جی میرا جسم ننگا سی, آقا علیہ السلام نے اپنی کمر مبارک ننگی کر دی تھی, اور بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ چھڑیاں سٹ دتیاں تے نبی پاک علیہ السلام کی کمر کو چپٹ کے چپ رہے نے. نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہیں آقا میں تے اے چاہتا سا میں نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک نال چپٹ جاواں, چپ رہواں, ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالی سے وجہ تو میری مغفرت بخشش کر دے رہے. اے محبت کا انداز, پیار کا انداز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وقت گزرنا چاہ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھائی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے گھر کے اندر پہنچا دیو. نبی پاک علیہ السلام کو گھر کے اندر پہنچا دیتا گیا. آقا علیہ السلام گھر کے اندر گئے نا, نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی. آقا علیہ السلام تو جہاں نبی سردار بن کر کے آئے. اللہ تو بعد اگر مقام نبی پاک علیہ السلام کا مقام جتنا دے والے اللہ نے آسمان تو جبریل کو بھیج دیتا, اور میرے جبریل جہاں میرے محبوب کو پوچھ گیا اگر احد پہاڑ کرے گا تو میں سونے کا بنا دیواں گا. آج اس جناب محبوب پیغمبر دے گھر کے اندر دیوا جلال واسطے بھی دیر نہیں مل رہا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جوان کرتے کو تھوڑے تیل لے لے کر کے گھر کے اندر دیوا جلا دیتا, دیوا جلا دیتا. نبی پاک علیہ السلام کی زیارتاں ہو گئیاں. آقا علیہ السلام ادھر کی جا رہی نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی پاک علیہ السلام کو ملن واسطے آئیاں تے دیکھ کے بڑا پریشان ہو گئیاں. میرے ابا جی کتنے بیمار تے کتنے پریشان نے, بیماری کتنی زیادہ ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تو پریشان نہ ہو, آج تو بات تیرے باپ
نہیں چلائے گا تاکہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی دکھ تے غم تے پریشانی نہیں آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے گلا کیتیاں، دروازے تے دستک ہوتی ہے تے ملک الموت دروازے تے آ جاتا ہے۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، آقا جی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے۔ کی پیغام ہے کہ میرا محبوب پیغمبر اگر دنیا کے اندر رہنا پسند کرے تو انہوں اجازت آنے، ملک الموت اندر نہیں آئے گا۔ حالانکہ ملک الموت ہوئے کسے دے نہیں جاتے ہیں اجازت نہیں لیتا، بلکہ بغیر اجازت تو جاتا ہے۔ آج تھوڑے دروازے تے ملک الموت کو اجازت طلب کرنے واسطے کھڑا ہے، تاکہ تسی اجازت دیتے ہو کہ ملک الموت اندر آ جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو ایک جناب اختیار دے دیتا گیا، اگر اللہ کیا ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو انتظار کر رہے ہیں، اگر دنیا کے اندر تسی رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے، اے جبریل اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ کی ملاقات کا انتظار بھی کرنا، میں دنیا تے نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ نال ملاقات کرنا چاہنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے فرماتے ہیں، ابا جی دروازہ کوئی کھٹکھٹ کر رہا ہے، جا کے دیکھنے آتے کوئی دروازے تے بندہ نظر نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اکھاں دے وہ آنسو آ گئے کہ نال کہنے والا اپنی زبان کے اندر، پیاری بیٹی دل کا ٹکڑا اے کوئی عرابی نہیں، اے یتیم کردہ جو پانا آج تساں کرنے آیا، اے موت پیالہ پلائے سبنا آج مینوں پلا مدی آیا، اے باپیا کونو بال ایانے لے جائے زور لگا گے، آج مینوں تساں تو وقت سامنے آیا، اے آن والا کون آئے، اے آباد کو نیندائی قبرہ تے کردائی شہر اجاڑا، اے ملک الموت تے جاندے او اجاڑے کر دیندے کھو کر کے لے جاندے، نہیں دیکھدا کہ باپ نو اس بیٹے دی لوڑ ہے، اس بیٹے نو باپ دی ضرورت ہے، ماں دی ضرورت ہے، بلکہ جتوں نہیں جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ اج تینوں تے مینوں وقت سامنے آیا تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، آقا علیہ السلام روئی جا رہے ہیں تے میں آقا علیہ السلام دا سر پاک اپنی گود کے اندر رکھ لینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، پریشان نہیں ہونا، دنیا چھڑ کر کے جانی ہے، یہ سب تو پہلے مینوں اگر کوئی ملے گا تو تو ہی مینوں آ کر کے خاندان کے اندروں ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کا دن آیا، آقا علیہ السلام تے جناب آخری وقت آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام آسمان ول اپنا ہاتھ مبارک اٹھائے تے نال کہی جا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آقا علیہ السلام امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں تے نال ایک نصیحت وصیت سمجھائی جا رہے ہیں، اج تیرا جناب باپ جائے کائنات کے اندروں تے جاندے جاندے آخری جڑی بات کر کے جاندا ہے اوتے جناب زور انسان پورا لگا دیتا ہے، میرا باپ دنیا تو جان لگے باپ کر کے دیا سی تے میں پوری کراں گا، میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا تو جان تو پہلے آخری وقت دے اندر آقا علیہ السلام فرماتے رہے، امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز 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 کا خیال کرنا ہے، وما ملکت ایمانکم، نال ملازمہ کا خیال کرنا ہے، نال جڑے تھوڑے نوکر چاکر نے انہاں تے زیادتی نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی آخری وصیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک آہستہ آہستہ زمین وال آنا شروع ہو گیا،
ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے سینے تے رکھ لینیا تے نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک جڑی پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ماں عائشہ فرماتی ہیں مسجد نبوی والی جڑی کھڑکی ہے نا وہ پردہ پیچھے کر کے ہوئے میرے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ ساڈے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے آقا دنیا تو رخصت کر گئے اتنا نبی پاک علیہ السلام کی وفات کا جڑا اعلان سی اے بات جڑی سی اتنی تیزی طرح کہہ رہی ہے ایک آدمی پاس زمین کے اندر کھڑا ہے تو اس بات کا پتہ چل گیا انہیں چیخ ماری ہوئی آنکھیں ختم ہو گئی ایک صحابی کھڑا کہہ رہے ہیں میری زبان بند ہو جائے میری اکھیں ختم ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے آقا علیہ السلام دیکھ کر کے کہنے لگے آقا جی اللہ نے جن پر موت عطا کر دیتی ہے نا ایک دوبارہ نہیں پر ایک باری آنی ہے بار بار نہیں آنی صحابہ کرام پریشان نے کوئی کتے روئی جاتا ہے کوئی کتے روئی جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش حواس کو مگر بیٹھے تلوار کر لئی 12 ربیع الاول کا دن ہے صحابہ تے جناب غمدیاں جناب گھڑیاں چھا گئیاں ایک کوئی مینوں کہے گا آقا دنیا تو چلے گئے میں اور بھی گردن تلوار دے نال کٹ دیاں گا لا دیاں گا میں آقا علیہ السلام میں چھڑ کر کے نہیں جا سکتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے نال ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا جڑا پڑھے جو نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے فإن محمدا قد مات نبی پاک علیہ السلام کے فوت ہو گئے من کان منکم یعبد اللہ جڑا بندہ پڑھے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حج لا يموت اللہ زندہ ہے اللہ نے موت آنے والی نہیں ہے نال قرآن مجید کی آیت سنائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اے محبوب پیغمبر تسی بھی دنیا تو جانا ہے موت تانوں بھی آنی ہے تواڈے تو پہلے بھی انبیاء نو آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش واپس موڑ آئے اپنی ہوش واپس لے آتا صحابہ پریشان نے نبی پاک علیہ السلام کو خاک مسبول کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب اپنا سامان پڑھ کے مدینہ چھٹا کا ارادہ کر لیا کس نے جا کے دستا ابوبکر اور بلال مدینہ چھڑ کر کے آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ایک یار غار دوڑ کر کے آیا ابوبکر فرماتے نے بلال پہلے سب نبی پاک علیہ السلام کے خامد نہیں جا رہے اور تو بھی مدینہ چھڑ کر کے جا رہے ہیں حضرت بلال فرماتے نے ابوبکر میں مدینے کے اندر چلنا میرا سنن نظر نہیں آتا میرا مدینے کے اندر دل نہیں لگتا لہذا میں مدینے کے اندر نہیں رہنا حضرت بلال چھڑ کر کے اب شاول چلے گئے حضرت مہاجر یمن وال گئے سی انہوں نے خواب آئی ہے خواب کے اندر کی دیکھتے ہیں رات کا وقت ہے مدینے کے اندر اندھیرا چھایا ہے کسی گھر کے اندر لائٹ نہیں چلی تے اتنا جاگ آئی نا آقا کلی نال تبیر سے اندر آ گئی تو جب اندر دوڑ لا دیا مدینے کے اندر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواں کے ملے تے پوچھن لگے آقا علیہ السلام فرمایا دنیا تو چلے گئے اور تے سب پتہ کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اے لوگوں 12 ربیع الاول کا غم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر جڑا میرے باپ دا میرے تے غم ایک پریشانیاں تے دکھ آئے نے اگر انہاں غماں نو دناں تے ڈال دتا جائے دن بھی راتاں دے اندر بدل جان یعنی نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تو جان دا جڑا غم سی نا آپ دی بیٹی قربانی اگر اس غم نو دناں تے ڈال دتا جائے نا تے دن بھی کامیاں راتاں دے اندر چھا جان صحابہ کرام پریشان نے صحابہ کرام تے غم دیا گھڑیاں
اج سارے معاشرے کے اندر محبت کے نام سے بڑا بڑا کچھ کیتا جاتا ہے۔ محترم حضرات، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اتنے کسی کو نہیں پوچھا جائے گا تو چھڑیاں لگا کے آیا سی کہ نہیں، تو بنگڑے پائے کہ نہیں، بازار سجائے کہ نہیں سجائے، بلکہ پوچھا جائے گا کہ تو بازار سجا دی، بلکہ پوچھا جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے سنت مبارک اپنے چہرے پہ سجائی کس نہیں سجائی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں نماز پڑھی، تو دن اور رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق گزاری کہ نہیں گزاری۔ سب لگتا ہے فکریہ فکر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تک بھی کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے کے اندر شیطان کے علاوہ جناب سب خوشیاں منا رہے ہیں، جو خوشی 12 ربیع الاول کو نہ منائے اس کو شیطان کے ساتھ گرا دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، لمحہ فکریہ اسی مسلمان کی سائڈ میں چل گئے کہ شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر میں اسی پہ بات کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو کر گئے تو دنیا میں کیا تھا اس وقت، صحابہ کرام سے کیا دن تھا، کس طرح کی پریشانی تھی۔ ماں فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا کام دینا تے ڈال دیتا جائے، دن بھی راتاں تے بدل جان تے تو کہنا شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے۔ جس دن صحابہ پریشان ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن شیطان خوشیاں منا رہے سی، غم کے اندر سی، شیطان خوشیاں منا رہے، صحابہ کرام غم کے اندر نے، ازواج مطہرات غم کے اندر نے۔ محرم کا مہینہ شیعہ نے پکڑ لیا، سارے مسلمان نے ربیع الاول کا مہینہ پکڑ لیا، یکم محرم تو وہ کم شروع کر دیتے، اے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے سارے مسلمانوں نے بھی وہی طرز عمل کرنا شروع کر دیتا۔ روڈ بلاد جناب گلیاں سجائیاں جا رہی ہیں، جناب محمد کے نام سے میلاد منایا جا رہے ہیں، اور میلاد منان نال نہیں، جشن منان نال نہیں، مشن اپنان نال کامیابی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی اپنی خوشی منائی، اپنی پیدائش دی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے روزہ رکھا کرتے سی۔ سانو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال پیار ہے، روزہ رکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیدائش والے روزہ رکھ لے، سارے سبیلہ نہ کریں گے، اسی سنت عمل کر رہے ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سبحانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشن طے کر گیا ہے، اللہ سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مشن کو اسی اپناواں گے، اللہ دنیا دے بھی عزت عطا کرے گا، کل قیامت والے حوض کوثر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک دے درو پانی گر کے اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔